السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں، حضرات، آپ سب کا تہہ دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ سب ہماری چھوٹی سی ویڈیو کلپ میں شامل ہوتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اور آپ کا اس میں شامل ہونا، شریک ہونا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے، اور میں مزید اس بات کے انتظار میں ہوں کہ آپ سب کی اسی طرح سے محبت، اخلاص اور آپ کا جو ہمارے ویڈیو کی طرف جو خصوصاً جذبات ہے وہ اور بڑھے اور ہمیشہ جڑا رہے اور مزید اس میں اضافہ ہو انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ قرآن پاک کی ان 4 کل جو قرآن پاک کی کافی محبوب اور کافی بہترین صورتوں میں سے ہے، اور ویسے تمام صورتیں ماشاءاللہ بہترین ہیں، کسی کو بھی ہم کم اور بیش میں تول نہیں سکتے۔ پوری قرآن پاک مکمل اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو آسمانی کتاب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے لیے اتارا۔ اس میں اللہ کے احکامات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بھی ہے، اور زندگی گزارنے کی طریقے بھی ہیں، نصیحت بھی ہیں، اور ڈر بھی ہے۔ السلام علیکم۔ بے شک قرآن پاک ان 4 آسمانی کتابوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے۔ پہلی توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی، دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتاری گئی، تیسری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور یہ چوتھی قرآن پاک جو ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے اوپر اتاری گئی۔ قرآن پاک ہم تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ ہر ایک آیت ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اور ہم الحمدللہ اس کی بہت زیادہ حرمت کو سمجھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ بہرحال تو ہم لوگ 4 کل کی بات کر رہے تھے، جس میں ہم لوگ پہلے سورہ اخلاص پر بات کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آئیے اب ہم سورہ الکافرون پر تھوڑا سا بہت کم لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا اس کا ترجمہ جانیں گے۔ سمجھانا کیا ہے، اس قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو حقیقت یہ ہے کہ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمارے علم بہت چھوٹے ہیں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، اور جتنا ہم اس پر غور کریں گے اتنا اس کے بارے میں ہم کو جاننے کو ملے گا۔ تو سورہ الکافرون پر تھوڑا سا ترجمہ پہ غور کرتے ہیں، تاکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یا ہم ایسے بھی جب کبھی پڑھیں تو اگر ہمیں ترجمہ کا خیال ہوگا تو ہماری جو دل سے وہ جو سورہ نکلے گی نا، وہ ہر ایک آیت پر ہم سمجھ کر کے نکالیں گے، تو ہمارا اس کا جو ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم دوسرے کو بتا رہے ہیں، جو ہماری کان سن رہی ہے،
اس کا مطلب سمجھتے چلے جائیں گے۔ سورہ الکافرون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اتری۔ ابتدا کے دور میں جب تمام مکہ کے جو مشرکین اور مخالفین جو تھے، جو قریش کافر جو تھے، وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے تشدد اور تمام طرح کی مزید پریشانیاں کھڑا کرتے تھے۔ اب بڑے سازش رچتے تھے، بڑے سازش والے ہوا کرتے تھے، مگر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے دین، ہمارے اسلام اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھیلا رہے تھے، ہمارے بیچ رکھ رہے تھے۔ بے شک ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی رحمت کے لیے اتارے گئے ہیں۔ سوچیے، اللہ کا وہ نیک بندہ، وہ نیک نبی، وہ نیک رسول اتنے تشدد ظالموں کے سہ رہے تھے، کس لیے سہ رہے تھے؟ صرف اسی لیے نا کہ ان کی امت یعنی کہ ہم لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں، عذاب سے بچ جائیں، ہماری دنیا اور ہماری آخرت آسان ہو جائے۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول نے کتنے ظلم سہے، کتنے تشدد سے، کتنے امتحانات، کتنے آزمائش سے گزرے، کیا کیا نہیں ان پر ہوا۔ اسی واقعہ میں، اسی حالات میں حضرت خالد بن ولید کے والد یعنی کہ ولید بن مغیرہ کفار قریش کے کہنے پر، حضرت خالد اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کے والد جو ولید بن مغیرہ تھے وہ ایمان تو آخر تک نہیں لائے، اور وہ بالکل ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ تو مکہ والے جو کافر تھے، ان لوگوں نے مل کر کے ایک پلان کیا، ایموشنلی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیا۔ تو خانہ کعبہ کے پاس یہ ولید بن مغیرہ پہنچ کر کے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرگلاتے ہیں ایموشنلی، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ جو ہیں کہ اپنے اللہ کی عبادت کیجیے، بس ایک دن، ہفتے میں ایک دن ہمارے ان خداؤں کی بھی عبادت کر لیں جیسے ہم کرتے۔ ہم آپ کے خدا کی ہم بھی عبادت کریں گے جیسا آپ کہیں گے، آپ بس ایک دن کے لیے میری بات مان لیں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرکٹلی منع کر دیں، کہیں کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام تو وہ ہے جس کا سر جھکتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے۔ اگر اللہ سے ہٹ کر یا اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے سر جھکا عبادت کے لیے، بندگی میں، تو ہماری ایمان ختم، ہمارا ایمان بس وہیں پہ ختم ہو جائے گا، بچے گا کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیا۔